کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے کہ ماشاءاللہ ہم نے کافی لوگوں کے انٹرویوز کیے جو لوگ ریورٹ ہو چکے تھے، فرقہ واریت کو چھوڑ چکے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ بھائی۔ آئے حمزہ بھائی سے کچھ ان کی سٹوری جانتے ہیں، کیا مشکلات پیش آئی، کیسی زندگی ان کی جا رہی ہے، اور کیا یہ دعوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ بتائیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، آپ ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کو تھوڑی سی اپنی پہچان بتا دیں۔ میں حمزہ میرا نام ہے، اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں، اور کاروبار تو جاب کرتا ہوں میں بک سینٹر پر، بس یہی زندگی۔ اور کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا الحمدللہ میں مسلم ہوں بیسیکلی، تو پہلے جو تھا وہ بریلوی گھرانے سے تعلق تھا میرا، تو پھر میں نے جب جاب سٹارٹ کی نا، تو میرے جو باس تھے وہ اہل حدیث تھے۔ اچھا۔ تو انہوں نے پھر مجھے نا انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ دین کو سمجھنے والا لڑکا ہے، تھوڑا بہت نا اس میں ہے ایسے، تو ان کے ساتھ میری بات چیت شروع ہوئی، تو انہوں نے مجھے بخاری شریف سے ریفرنس دیے رفع الجدین کے، تو پھر میں نے نماز بھی الحمدللہ رفع الجدین کے، جس دن انہوں نے ریفرنس دیے نا اس کے 3 دن بعد میں نے نماز شروع کر لی رفع الجدین کے ساتھ الحمدللہ۔ تو دوسرا انہوں نے دیے وہ جو بزرگوں کے خلاف تو میں خیر پہلے بھی تھا، کیونکہ وہ بچپن میں نا میں 1-2 جگہ پر گیا، تو ادھر سے نا میرے وہ دماغ میں ڈرل کر گئی وہ باتیں۔ ایک تو پیر صاحب کے پاس نا وہ ہماری فیملی میں تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں جو سب سے چھوٹا ہے نا بچہ، اسے لے کر جائیں، وہ اس میں بابا جی کی حاضری ہوگی۔ تو میں خیر چلا گیا ادھر، تو مجھے تو پتا تھا کہ ہونا تو کچھ نہیں ہے، خیر پھر بھی میں چلا گیا۔ تو ادھر گئے ہیں، تو وہ مجھے کہتے کہ یہ دربار ہے، اس کا نا پورا وزٹ کرو۔ ادھر ہمارے سٹی میں نا ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا وہ دربار، تو میں ادھر گیا ہوں، میں سارا دیکھا، مجھے کہتے باوضو ہو کر آؤ۔ میں نے وضو کیا، میں آ گیا، وہ پتہ نہیں منہ میں کیا پڑھ کر میرے اوپر اس نے پھونک ماری، تو کہتا کہ بابا جی نظر آئے؟ میں نے کہا نہیں آئے۔ تو کہتا آپ تصور کرو کہ بابا جی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تصور کرنا ہے تو ٹھیک ہے کر لیتا ہوں۔ تو میں نے تصور کر لیا کہ ہاں جی بابا جی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو کہتا ہے بابا جی کو السلام علیکم بولو۔ تو میں نے کہا کہ السلام علیکم۔ تو کہتے کیا کہہ رہے بابا جی؟ تو میں نے کہا وہ تصور ہے، تصور میں انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ تو میں نے کہا اس نے 3-4 مرتبہ ایسے ہی نا بڑھ کر پھونکے مارتا رہا، تو کوئی نہیں مجھے۔ تو پھر وہ باہر گیا، تو کہتا ہے 1 منٹ بیٹھو۔ باہر گیا، وہ باہر سے نا ایک آدمی وہ بچے کو لے کر آیا چھوٹے سے، اسے بٹھایا، اسے وضو بھی نہیں کروایا، اسے ویسے ہی بٹھایا، اور اس کے ساتھ اس نے وہی پڑھ کر نا وہ جو بھی تھا تو اس کے اوپر پھونک ماری۔ تو اس نے وہ پھر بچے نے سارا بتایا کہ ہاں جی وہ فلاں وہ پتہ نہیں کون سے غیر علاقے کا، ہمارا ادھر کوئی ہے بھی نہیں۔ تو کہتا ادھر وہ کسی نے تعویذ باندھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر، تو اس لیے یہ مشکلات نا آپ کے اوپر آئی ہیں۔ تو خیر وہ بھی بات میرے نا دماغ میں ڈرل کر گئی کہ ہاں جی اگر تو ایسا ہوتا، اگر تو بابا جی نے نظر آنا ہوتا تو مجھے ہی نظر آ جاتے۔ یہ باہر سے بچہ آیا ہے، اور اس نے وضو بھی نہیں کیا، اور نہ دربار کو دیکھا ہے، جیسے مجھے انہوں نے کہا کہ پورا دربار ایک مرتبہ وزٹ کر کے آؤ۔ تو شاید وہاں کہیں ہو، تو پھر ایک مرتبہ میں پاک پتن شریف گیا میلے پر، تو ادھر مجھے نا وہ بتایا کہ یہ بہشتی دروازہ ہے، تو اس میں سے جو گزر جائے نا تو وہ پھر جنتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے گزر کر دیکھ لیتے ہیں، چلو سانو بھی جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ وہ میں جا رہا ہوں، آدھے رستے پر نا میرے ذہن میں آیا کہ یار جو ادھر سے نہیں گزرے گا، یعنی کہ ہم تو چلے پاکستانی ہیں، ہم تو گزر جائیں گے، جو دوسرے ملکوں والے ہیں، یا جو جب یہ نہیں بنا تھا تب کے جو لوگ تھے وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو یہ بات میرے دل میں آئی، تو میں ویسے ہی نا فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا حمزہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کیسے، کب سے اور کیوں ریورٹ ہوئے؟ مطلب کیا ایسی چیز تھی جو آپ کو ٹریگر کر گئی اور آپ نے فرقہ واریت کو چھوڑ دیا؟ جی میں نے بتایا آپ کو کہ پہلے ایک تو میرے باس تھے اہل حدیث، تو وہ تھے بھی وہ بھی بریلویہ تھے، صحیح ہے اہل حدیث ہوئے تھے، تو لیکن وہ کٹر قسم کے ہو گئے تھے اہل حدیث نا۔ تو میں نے وہ
ریفرنس انہوں نے مجھے ایک اہل حدیث کے نا وہ عالم تھے تو ان کا بتایا کہ وہ انہیں سنا کرو، تو میں نے انہیں سننا شروع کر دیا. تو وہ جب میں انہیں سنتا تھا نا تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ مسلم شریف کی انہوں نے کوئی حدیث شریف بتانی یا بخاری شریف کی بتانی تو انہوں نے نام لے دینا کہ یہ فلاں کتاب میں ہے. تو میں اس بات سے بڑا امپریس ہوتا تھا کہ ہاں جی اہل حدیث جو ہے نا وہ اس طرح ریفرنس دے دیتے ہیں، حالانکہ پورا ریفرنس نہیں دیتے تھے، صرف بتاتے تھے کہ اس بک میں. تو میں اس کے بعد میں نے انہیں ریگولر سننا شروع کر دیا. تو ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اچانک وہ علی بھائی کی نا ویڈیو، انجینئر محمد علی مرزا بھائی کی ویڈیو میرے سامنے آئی. وہ جو خادم حسین رضوی صاحب کو انہوں نے اوپن چیلنج کیا تھا نا وہ کشف المحجوب کے اوپر، وہ ویڈیو میرے سامنے آئی. تو میں نے وہ سنی تو مجھے لگا کہ یہ بندہ اہل حدیث ہے، لیکن وہ پگڑی پہنی ہوئی تھی اور وہ آگے اہل سنت لکھا ہوا تھا. تو میں نا بڑا پریشان ہوا کہ یار باتیں ساری اہل حدیث والی ہیں تو لیکن آگے اہل سنت لکھا ہوا ہے. تو میں نے پھر اپنے باس سے پوچھا، میں نے کہا ایسے ایسے بندہ ہے تو اس سے جانتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. تو میں نے کہا کہ چلیے ٹھیک. میں نے ایک دو اور بندوں سے پوچھا تو کسی نے بتایا. پھر میں یوٹیوب پر سرچ کرنے لگ گیا کہ اس کا فرقہ کون سا ہے. پھر وہ جس اہل حدیث کا انہوں نے بتایا تھا نا عالم دین کا، میں نے ان کا ہی ایک کلپ سنا. تو وہ کہتے کہ یہ رافضی ہے، ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا. تو ہاں جی، تو میں نام نہیں. وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اہل سنت میں سے اپنے کرندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلید زبانوں کو دراز کرتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلید ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلیت ہے. کہنا چاہ رہا تھا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے بتایا سارا کہ ان کو سننے والے بھی، اور انہوں نے پھر مولانا اسحاق صاحب کا بھی، وہ مولانا اسحاق صاحب کا بھی تب مجھے تعارف ہوا. تو میں نے نا سننا چھوڑ دیا علی بھائی کو. میں نے کہا کہ یار یہ صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، چھوڑو. تو ایسے پھر ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے جب اللہ پاک نے ہدایت دینی ہو تو میں نے کہا کہ سنتا ہوں. کہا کیا اس نے سن کر تو دیکھنا چاہیے نا. میں اب اتنا بچہ تو نہیں ہوں کہ میرے سامنے کوئی گستاخی کرے اور مجھے سمجھ نہ آئے. تو میں نے وہ دیکھا کہ وہ حضرت معاویہ کے بارے میں اور کربلا کے بارے میں اس نے وہ علی بھائی نے جو ریفرنس دیے نا وہ حدیث کے وہ سارے ٹاپک جتنے بھی تھے وہ میں نے سارے پڑھے. تو وہ تو سارے ریفرنس موجود تھے ادھر بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، باقی کتابوں میں بھی. میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو گستاخ ہے اور لکھا بخاری شریف میں خود ہے. یہ تو گستاخ پھر یہ ہوا یا لکھنے والے ہوئے؟ تو میں وہ بات میرے دماغ میں میں نے نا پھر اپنے باس سے پوچھا جا کر. میں نے کہا کہ وہ ایسے میں نے سنا تھا کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے، لیکن وہ تو سارے ریفرنس موجود ہیں اور وہ احادیث بھی موجود ہیں. تو کہتا کہ نہیں، ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے خلاف جو بولتے ہیں تو وہ ان کے معاملات تھے وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے. تو میرے پھر بھی دماغ میں آیا کہ جو قرآن پاک میں انبیاء کرام کی غلطیاں موجود ہیں وہ تو ہم سب ڈسکس کر رہے ہیں، سب بولتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. وہ جب آیات پڑھتے ہیں تب تو ہمیں ثواب ملتا ہے. تو یہ جو صحابہ کرام کی غلطیاں، اب صحابہ کی گستاخی جو وہ بڑا گناہ ہے یا نبی کی گستاخی بڑا گناہ ہے؟ تو وہ تو پھر ان پر ثواب مل رہا ہے، انہیں ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایسے ہی میں نے اور سننا شروع کر دیا. تو پھر آہستہ آہستہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا شروع کیا. تو ان کے ساتھ بھی نا میرا کافی وہ دل آیا کہ اچھے اسکالر ہیں. تو وہ ان کو پھر میں کافی عرصے تک سنتا رہا، علی بھائی کو بھی ساتھ سنتا رہا. پھر ایسے ہی ایک دن مجھے وہ ہوا غامدی صاحب کا تعارف ہوا، ایک دوست نے کروایا تو میں نے انہیں بھی سنا. تو پھر زیادہ تو میں علی بھائی کو سنتا سب کو تھا، لیکن بات علی بھائی کی مانتا تھا کیونکہ وہ پورا ریفرنس دیتے تھے. تو علی بھائی کو سنتے سنتے پھر وہ علی بھائی کے ساتھ ایک ہوتے تھے غلام محی الدین بھائی. تو ان کا انہوں نے ایک ویڈیو میں نمبر دیا ہوا تھا کہ اگر آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کے نا نمبر پر میسج کیا کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں نا ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. تو میں نے سوچا کہ وہ تو غیر مسلم ہیں، ان کی کتابوں میں کیسے ذکر ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے وہ سوال کیا کہ غیر مسلم کی کتابوں میں کیسے آیا ہے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تو نہیں ہیں، تو پھر کیسے نشانیاں بتائی گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس بارے میں سنیں.
تو پھر میرے دل میں آیا کہ منزل جو ہے نا وہ علی بھائی بھی نہیں ہے، اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے. تو پھر میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا شروع کیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ پھر وہ جو ریفرنس ہے وہ تو خیر مجھے مل گئے کہ وہ کیسے تو، لیکن پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو جب میں نے سننا شروع کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جن 2 اسکالرس کی وجہ سے ریورٹ ہوا ہوں نا، وہ ایک تو شیخ احمد دیداد صاحب تھے، دوسرے ڈاکٹر اسرار احمد تھے. تو میں نے شیخ احمد دیداد تو خیر ان کے انگلش میں لیکچرز تھے، تو میں نے وہ 1-2 لیکچر سنے زیادہ، پھر کیونکہ 1-2 باتیں ہوں تو پھر تو انگلش میں سمجھ آ جاتی ہے، اب پورا لیکچر تو مجھے نہیں آتا سمجھ. تو پھر میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کو سننا شروع کیا. تو ڈاکٹر اسرار احمد کو پھر میں نے بہت زیادہ سنا، کیونکہ وہ تھے بھی اس لائق کہ انہیں سنا جائے. اور پھر ان کا پتہ چلا کہ وہ علامہ اقبال کی، وہ انہوں نے بتایا کہ ایک لیکچر میں کہ مجھ پر جو سب سے زیادہ گہرا اثر جو ہے نا وہ علامہ اقبال نے کیا ہے. اور وہ بچپن میں ہی وہ جواب شکوہ کے اشعار تھے کچھ، ان کی وجہ سے سب سے بڑا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ کہتے میرے دماغ میں بیٹھ گیا. تو اس کی وجہ سے میں نا وہ پھر میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. ایسے ہی میں علماء کو سنتا رہا. پھر بہت سارے علماء کو سننے کے بعد نا پھر میں نے سوچا کہ یار میں اپنے فرقے سے تو باہر نکل کر دیکھا ہے میں نے، تو میں اب اپنے مذہب سے بھی باہر نکل کر دیکھوں کہ دوسرے مذہب والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. تو میں نے پھر دوسرے مذہب والوں کو بھی سنا، میں نے ہندوؤں کو بھی سنا، میں نے ایتھیسٹ جو تھے انہیں بھی سنا، جو کرسچن تھے انہیں بھی سنا، جو یہ سکھ تھے انہیں بھی سنا، یعنی کہ جتنے بھی ہیں نا میں نے سب کو سنا. پھر پہلے تو میں بائی برتھ مسلم تھا، پھر میں یعنی کہ بائی چانس مسلم تھا، پھر میں بائی چوائس مسلم بنا الحمدللہ. یعنی کہ میں نے دوسرے جب مذہب کو سنا نا مذاہب کو تو پھر میں الحمدللہ بائی چوائس مسلم بنا. تو ایسے ہی میں نے سنتے سنتے مولانا اسحاق صاحب کا مجھے تعارف تو ہوا تھا لیکن میں نے انہیں کبھی سنا نہیں تھا. تو میں نے نا انہیں بھی سننا شروع کیا. میں نے کہا سن کر تو دیکھتا ہوں. تو جب میں نے سننا شروع کیا تو پھر مجھے پتہ چلا، میں نے نا 2 لیکچر ان کے سنے، ایک تو باغ فدق کے معاملے پر اور دوسرا حدیث کرتاس کے معاملے پر. تو ہاں جی دونوں بہت زیادہ سینسٹیو. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ علی بھائی بھی نا وہ کچھ باتوں میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جو مولانا اسحاق صاحب تھے نا وہ واقعی دلیر انسان تھے، وہ خاموشی نہیں اختیار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ حجت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ کسی بھی انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے چاہے وہ کوئی صحابی ہو. تو وہ پھر میں نے مانا کہ وہ واقعی دلیر انسان تھے. اچھا حمزہ بھائی یہ بتائیں کہ جب سے آپ ریورٹ ہوئے ہیں فرقہ واریت کو چھوڑا ہے، جی اور ماشاءاللہ آپ کی تو داستان بھی کافی لمبی چلی ہے، آپ پہلے فرقوں میں پھنسے اور پھر معاملات چلتے چلتے آپ نے دوسرے مذہب کو بھی اسٹڈی کیا، ان کو بھی سنا، تو آپ فرقوں سے نکل آئے ہیں. اس میں کیا پریشانیاں آپ کو پیش آئی ہیں جب سے آپ ریورٹ ہوئے ہیں، اور کیا ایسا معاملہ کبھی کوئی ٹریجڈی آئی ہو کہ اس مطلب حق بات کو آپ بیان کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانیاں فیس کی ہوں تو یہ بتائیں. جی سب سے پہلے تو جب میں اہل حدیث ہوا تھا نا تو میں پھر یعنی کہ ایسے ہی میرے جو کچھ کزنز وغیرہ تھے جو میرے نزدیک اہل علم تھے تو میں ان کے ساتھ بات چیت کیا کرتا تھا کہ یار یہ دیکھو، کیونکہ وہ پیروں فقیروں کے معاملے میں نا بہت زیادہ وہ آگے نکلے ہوئے تھے. تو میں ان کے ساتھ بات کرتا تھا کہ یار یہ سب دیکھو یہ غلط ہے، انہیں چھوڑو، اور یہ دیکھو یہ قرآن کیا فرما رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو میں انہیں اس طرح کی آیات بتاتا تو وہ اینڈ رزلٹ جو تھا نا وہ ایک دن انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ ایک تو انسان ہوتا ہے نا مرتد، تم ملحد ہو چکے ہو قرآن بیان کرنے پہ. ہاں جی. تو وہ میں پھر نا اس کے بعد پھر میں نے ایسے کسی کو بھی نا دعوت دینا، میں بڑا ڈس ہارٹ ہوا تھا تو میں نے دعوت دینا چھوڑ دیا. پھر ایسے ہی 1-2 ہمارے وہ تھے عالم دین تو انہوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا رفع الجدین کے ساتھ. آپ دیکھیں میں جب نماز نہیں نہ پڑھتا تھا تب مجھے کسی نے نہیں کہا کہ، گھر والے تو کہتے تھے لیکن باہر کا کوئی بندہ نہیں کہتا تھا کہ ہاں یار تم نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھا کرو. لیکن میں نے جب رفع الجدین کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی تو مجھے ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کام تم نے کب سے اسٹارٹ کر لیا، یہ کس طرف تم چل پڑے ہو. تو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے نماز پڑھتے مجھے دیکھا تو مجھے کہتے کہ یہ تم کیا کرے. تو میں نے کہا کہ میں نے تو حدیث شریف پڑھی ہے اس لیے میں نے اسٹارٹ کیا ہے. تو کہتے کہ نہیں یہ تو پہلے ہوتا تھا لیکن بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. تو وہ میں نے پوچھا کہ کیوں منع فرمایا تھا، کہتے کہ وہ بت رکھ کر آتے تھے وہ اپنے
تو اس لیے ہاں جی، تو اس لیے بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو سنا ہے اور پڑھا ہے کہ لا تبدیل کلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات کبھی بدل نہیں سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پہلے کہا ہو کہ نماز رفع الجدین کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے کہا ہو کہ نہیں اب جی چھوڑ دو، اب ایسے پڑھنی ہے. تو میں نے پھر ان کے ساتھ بات ہوئی، نہیں میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ جو بت رکھ کر آتے تھے وہ کدھر رکھ کر آتے تھے، مکہ میں یا مدینہ میں؟ کیونکہ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا اور مدینہ میں کوئی بت پرست نہیں تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہاں تھے، یا تو پھر کوئی تیسرے شہر کا نام لے کہ وہاں تھے. تو انہوں نے اس سوال پر نا خاموشی اختیار کی اور مجھے کہتے کہ تم گمراہ ہو چکے ہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں جی کہ آپ گمراہ ہو. ہاں جی، تو باقی آپ میرا خیال ہے قوموں میں تو گمراہ ہو. ہاں جی، فرقوں سے گمراہ ہو چکا ہوں. تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ سید تھے جنہوں نے مجھے دیکھا تھا. تو انہوں نے نا ایسے ہی ان کے یعنی کہ جو بچے تھے وہ بھی میرے بہت نا کلوز تھے. تو وہ انہوں نے اپنے بچوں کو مجھ سے ملنے سے روک دیا. میں اکثر میں گلی سے گزرتا ہوں نا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں سلام لیتا ہوں ان سے تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتے. وہ انہوں نے مجھے اتنا گمراہ سمجھ لیا. تو ایک دن میں ایسی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو رفع الجدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. تو قاری صاحب وہ مسجد کے نا انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے انہوں نے بلا لیا. کہتے وہ بھی میرے جاننے والے تھے، یہ بھی پتہ تھا کہ وہ بریلوی گھرانے سے ہے. تو مجھے کہتے یہ تم کس طرف چل پڑے ہو؟ تو میں نے کہا میں نے ایسے احادیث پڑھی ہیں. تو کہتے وہ احادیث تو دوسری بھی ہیں بغیر رفع الجدین کے، تو ویسے بھی پڑھ لیا کرو، دونوں طریقے سنت کے ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے وہ بھی پڑھا دی. تو انہوں نے نا وہ آگے سے جائل حق کتاب نکال لی. ہاں جی، تو اس میں سے ریفرنس دینے لگے. میں نے کہا میں آپ کو بخاری شریف کا بتایا کہ میں نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی ہے، آپ مجھے جائل حق کا ریفرنس دے رہے ہیں. تو کہتے احادیث تو یہ بھی ہیں. میں نے کہا یہ تو اب کوئی میرے خیال سے کوئی 50 یا 100 سال پہلے لکھی گئی ہوگی. تو وہ تو امام تھے، انہوں نے لکھی اور وہ بھی کافی عرصہ پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سال بعد، تو تقریباً 200 سال. تو انہوں نے تو وہ صحابہ سے یا تابعین سے یا جن سے بھی جا کر پوچھ لیا. تو انہوں نے تو کسی سے نہیں پوچھا، انہوں نے تو اپنے سے لکھی ہے. تو وہ ایسے تو کتاب کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کوئی انسان، میں لکھ دیتا ہوں اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی کتاب کا کسی بھی مولوی کا ریفرنس اٹھا کر مجھے دے دے کہ ہاں جی یہ دیکھو اس کتاب میں لکھا ہو. میں نے کہا میں بخاری شریف میں نے حدیث پڑھی جو ہے کتابیں احادیث کی، ان میں سے مجھے ریفرنس دیا، آپ کسی مولوی کی کتاب سے تو نہ ریفرنس. تو انہوں نے نا ایسے ہی بات گول مول کر کے نا ختم کر دی. میں اٹھ کر آ گیا. تو ایسے ہی ایک دن بیٹھے بیٹھے نا میں علی بھائی کو وہ مسجد میں نا بیٹھے بیٹھے علی بھائی کا نماز پڑھ کر میں فری ہوا تھا تو میں علی بھائی کا لیکچر سننے لگ گیا. تو انہوں نے نا مجھے بلا لیا، انہوں نے دیکھ لیا کہیں سے نا ایسے تو بلا لیا. تو مجھے کہتے یہ کسے سن رہے ہو؟ میں نے کہا جی اسکالر ہے، میں سب کچھ سنتا ہوں تو انہیں بھی سن رہا ہوں. تو کہتے یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے تو قرآن پاک، تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ان کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. تو میں نے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا. تو میں نے نا کہا کہ یہ قرآن پاک پر آپ ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، مسلم نہیں ہے. تو اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ سامنے والا کافر نہیں ہے تو وہ کفر اپنے اوپر لوٹ آتا ہے. تو میں نے کہا یہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر آپ کہہ دیں کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم گمراہ، ان کی بھی یہی بات کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، اب تمہارا کوئی حل نہیں ہے. وہ انہوں نے قسم نہیں کھائی، قسم کھانے کا ان کا بھی جگرا نہیں تھا. تو پھر میں خیر نہ میں نے بحث کرنی ایسے کسی سے بھی نہ، کوئی اگر پوچھتا بھی تھا تو میں نے کہا کہ یار چھوڑے، جیسا آپ نے اپنا حساب دینا ہے میں نے اپنا حساب دینا ہے، کیونکہ مانتا تو کوئی بھی نہیں ہے. جس سے بھی جا کر بتاؤ کوئی نہیں مانتا. میں نے جتنے بھی اب تک دیکھے نا، آپ یقین کریں میرا ایک دوست تھا کرسچن، میں نے اس کے ساتھ بات کی نا، وہ مان گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ ایک ہے، اور اس نے سب کچھ مانا. اور جب میں نے اسے کہا نا کہ تم اب اسلام قبول کر لو تو وہ کہتا کہ یار میں کر لوں، لیکن میں نا اپنے گھر والوں کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دینا ہے اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر دل میں ایمان رکھو، کوئی نہیں، اللہ پاک کوئی آسانیاں پیدا فرمائے گا تو پھر انشاءاللہ نا تم اسلام قبول کرنا. غیر مسلم مان جاتے ہیں لیکن مسلمان کو منانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. یار بڑا حساس معاملہ رہا آپ کا. تو خیر آپ یہ بتائیں کہ جتنے بھی فرقے بن چکے ہیں
فرقے پہلے تو بڑے بڑے فرقے تھے، اب ان کے نیچے چھوٹی چھوٹی فرقیاں ہیں، تو یہ اتنا معاملہ خراب ہو چکا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بلکہ ان کی جہالت کے اوپر رونا آتا ہے۔ ایسے ہی تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یار یہ لوگ لوٹ کے واپس اپنے دین میں واپس آ جائیں؟ یہ ہے تو دین کے نام پہ ہی لگے ہوئے ہیں یہ، لیکن وہ دین نہیں ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کوئی نصیحت کریں، ان کو بات میسیج پہنچائیں ان کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جب عرب میں قرآن پاک نہیں نہ آیا تھا، تو وہ جو عرب کے تھے وہ تب تو وہ غیر مسلم ہی تھے، تو وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو اللہ پاک نے انہیں قرآن پاک دیا ان کی زبان میں، اور ایک لیڈر دے دیا، وہ اس کے جھنڈے کے نیچے سارے جمع ہو گئے، اور انہوں نے پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا، جو ساری ہزاروں سالوں کی سپر پاور بنی ہوئی تھی انہیں بھی الٹ دیا۔ تو ہاں جی، رومن امپائر اور پرشین امپائر اور باقی بھی۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو دوسرے کافر ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ لڑ کر مر جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ پھر ایک جگہ جمع ہو گئے نا تو پھر انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے، بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے پیار کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، سب بھائی ہیں، سب مسلم ہیں، کسی کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، سب نے آپ کے ہی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، کسی نے کسی اور نبی کا نہیں کلمہ پڑھا۔ اللہ بھی سب کا ایک ہے، قرآن بھی سب کا ایک ہے، وہ جو جس چیز کو سب مانتے ہیں، اللہ کو سب مانتے ہیں، نبی کو سب مانتے ہیں، قرآن کو سب مانتے ہیں، اہل بیت کو سب مانتے ہیں، صحابہ کرام کو سب مانتے ہیں، اس جگہ پر تو جمع ہو جائیں نا، حدیث جو صحیح ہیں ان پر جمع ہو جائیں۔ باقی سب جو اختلاف کی باتیں وہ کل ڈسکس کر لیں گے، لیکن جس پر اتفاق ہے دونوں کا اس پر جمع ہو جائیں پہلے۔ جب اس پر جمع ہو جائیں گے تو جو اختلاف والی بات ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے فیملی ممبرس، آپ کے فرینڈس، کزنز وغیرہ، یہ لوگ ابھی آپ کے جس فرقے سے آپ نکلے ہو، ظاہر سی بات ہے ایک خاندان پورا کا پورا ایک ہی فرقوں میں جمع ہوا ہوتا ہے، تو ان کے لیے اسپیسیفکلی ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ فیملی کے لیے، میری فیملی میں نا صرف بریلوی نہیں ہے، میری فیملی میں کچھ شیعہ بھی تھے، ہے بھی، اور کچھ اہل حدیث بھی۔ جب میں اہل حدیث ہوا تھا نا تب تو وہ بڑا خوش ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ بھی مجھے گمراہ سمجھنے لگے۔ تو خیر میں ہاں جی، تو خیر انہیں یہی کہوں گا کہ میں جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، قرآن و حدیث پڑھ کر ہی ہوں، کوئی دوسری کتاب میں نے یا کسی دوسرے مذہب کی کتاب پڑھ کر نہیں یہاں آیا، میں قرآن و حدیث پڑھ کر آیا ہوں۔ آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھیں، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں نے جو چھوڑا ہے یا جو میں جس جگہ پر آیا ہوں وہ جگہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر تو اسی بات پر اڑے رہیں گے کہ جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں دین بتایا تھا وہی دین ہے، تو وہ پھر کبھی بھی نہیں ہدایت کے راستے پر آ سکیں گے۔ تو خیر اللہ پاک سب کو خیر دے اور سب کے ساتھ بھلائی کرے، اور دعا ہے کہ مسلمان ایک جگہ جتنے بھی ہیں، وہ صرف ہمارے ریلیٹیو نہیں، جتنے بھی ہیں تو سب سارے مسلمان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، تو سب کو ایک جگہ ہی جمع ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ، بہت مزہ آیا۔ اینڈ پہ پھر ایک ہی میسیج، ایک ہی پیغام سب کے لیے، مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو کر لے گا نا اس پہ غور تو تیرے دل سے ایک ہی آواز آئے گی، کیا؟ نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور